لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات بر محمد و آل. آج کی شب ولادت ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام حضرت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ۔ البتہ بعض روایات کے اعتبار سے حضرت کے لیے ایک تاریخ 15 جمادی الاولیٰ بھی کہی جاتی ہے، اور یہ 5 شعبان بھی ہے، اور اسی مناسبت سے آپ تو سمجھ ہی گئے ہوں گے پھر یہ آج آیت کیوں پڑھی گئی ہے۔ ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ ہماری عبادت کریں۔ تو ہمارے وجود کا مقصد کیا ہے؟ بولیے، عبادت کرنا۔ ہم یہاں آئے شارجہ، تو یہاں ہمارے آنے کا مقصد کیا تھا؟ مجلس۔ اب وہاں سے صاحب جو ہے وہ بیچاروں نے ساری کوششیں کی، ویزا نکالا، ٹکٹ بھیجا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ سروس مرحبا، وہ سروس بھی لے لی کہ کوئی زحمت نہ ہو مولانا کو۔ وہ صاحب وہ آئے گاڑی بٹھال کے لا کے، اور اب جب شام کو مجلس کا وقت آیا اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ چلیے، میں نے کہاں؟ تو کہنے لگے ارے مجلس، میں نے کہا چھوڑیے، کسی سے کہہ دیجیے ہمارا موڈ نہیں ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہی میں یہ جملہ کہوں گا تو جواب کیا ہوگا؟ جب پڑھنا نہیں تھا تو آئے کیوں؟ سوال ہوگا نا۔ تو جو مقصد آپ کے آنے کا ہے جب آپ نے وہ پورا ہی نہیں کیا تو آپ شارجہ آئے ہی کیوں؟ پھر ہم سوال یہ ہوگا کہ جب ہم آپ سے یہ پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہم سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ تمہارے یہاں آنے کا مقصد تھا تو جب نہیں کر رہے ہو تو کیوں آئے؟ تو کیا خدا پلٹ کے نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے تم کو اس کائنات میں بھیجا کاہے کے لیے؟ الا لیعبدون، تاکہ سب کر رہے ہیں عبادت ہی نہیں کر رہے ہیں، تو سوال نہیں ہوگا کہ جب عبادت ہی نہیں کرنا تھا تو آئے کیوں؟ صلوات بر محمد و آل بہرحال۔ تو اصل مقصد جو ہے وہ ہم لوگوں کا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ دیکھیے، عبادت جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری۔ عبادت جبری کیا ہے؟ جہاں عبادت کرنے والے کا اپنا کوئی اختیار نہ ہو، وہ مجبور ہے عبادت کرنے پر۔ اور جب اس عنوان سے دیکھیں گے تو کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی عبادت نہ کرتی ہو، ہے نا؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، سورہ رحمان نے پڑھا نہیں پڑھا؟ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، ستارے اور سورج سب اللہ کا کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں۔ یا جمعے میں تو جاتے ہی ہیں آپ،
تو یہ تو سنتے سنتے یاد ہو گئی، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کی بولیے تسبیح کرتے ہیں۔ تو کوئی کائنات کا ذرہ ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو اس کی عبادت، البتہ سب کی عبادت الگ الگ ہے۔ مثلا ہم سجدہ ہی کر لیجئے، تو آپ سجدہ کرتے ہیں نا، سجدے کا مطلب کیا ہے؟ وضع الجبہہ علی الارض، سجدے کی میننگ کیا؟ پیشانی کو زمین پر رکھنا، یہی ہے نا۔ اب قرآن کہتا ہے والنجم والشجر یسجدان، ستارے اور جو ہے وہ درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو اب اگر سجدے کا مطلب ان کے یہاں بھی یہی لیا جائے تو پھر دنیا کہاں بچے گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سجدہ ہر اعتبار سے میننگ الگ الگ ہو جائے گی۔ انسانوں کے لیے جب سجدے کی بات ہوگی تو اس کی ڈیفینیشن ہے وضع الجبہہ علی الارض، پیشانی کو زمین پر رکھنا۔ لیکن سورج کے لیے اگر بات ہو سجدے کی، چاند کے لیے بات ہو سجدے کی، تو اب اگر سورج زمین پر اپنی پیشانی رکھ دے تو بچے گا کیا؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ سب کا الگ الگ مطلب ہے۔ کہتے ہیں غایت الخضوع، بقیہ مخلوقات کے سجدے کی میننگ کیا ہے؟ غایت الخضوع، یعنی اپنے آپ کو امر الہی میں بالکل ڈھال لینا۔ جتنے بجے ڈوبنا ہے اتنے بجے ڈوبیں گے، جتنے بجے نکلنا ہے اتنے بجے، صلوات بر محمد۔ تو یہ غایت خضوع۔ تو عرض کر رہا تھا میں کہ دنیا میں جو عبادت ہم لوگ کرتے ہیں، عابد دو طرح کے ہیں، ایک ہے عبادت جبری اور ایک ہے عبادت اختیاری۔ عبادت جبری جہاں عبادت کرنے والے کا اپنا کوئی رول نہیں ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، جب اس کا اپنا اختیار نہیں ہے تو جو عبادت کر رہا ہے اس سے بھی نہیں پوچھ سکتے آپ کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، اور نہ کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ جب عبادت جبری ہے تو کرنا ہی کرنا ہے۔ تو وہاں یہ سوال نہیں ہے جہاں عبادت جبری ہے کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، فرشتوں سے آپ نہیں پوچھ سکتے، وہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہیں، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہیں۔ دوسری قسم عبادت کی آتی ہے عبادت اختیاری، یعنی اختیار ہے کہ چاہے تو عبادت کرے اور چاہے تو عبادت نہ کرے۔ تو اب جب اختیار ہے تو دونوں سے سوال ہوگا، جو عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم عبادت کیوں کرتے ہو، اور جو عبادت نہیں کرتے ہیں ان سے بھی سوال ہوگا کہ تم عبادت کیوں نہیں کرتے ہو، صلوات بر محمد۔ یہاں تک آ گئی بات نا؟ تو اب آئیے، یہ عبادت اختیاری جو ہوگی وہ صرف دو لوگوں کے پاس ہے، اختیاری عبادت۔ ایک کا نام ہے جن اور ایک کا نام ہے انسان، انسان اور جنات۔ یہی قرآن کہہ رہے نا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو خلق نہیں کیا ہے مگر یہ کہ ہماری بولیے عبادت کریں۔ تو یہ دو لوگ ایسے ہیں، دو مخلوق ایسی ہے، جن اور انسان، جن کو اختیار ہے، چاہیں تو عبادت کریں اور چاہیں تو عبادت نہ کریں۔ ہم نے کہا جہاں اختیار ہے وہاں سوال ہوگا، جو عبادت کر رہا ہے اس سے بھی سوال ہوگا کہ کیوں کرتے ہو، جو نہیں کر رہا ہے اس سے بھی سوال ہوگا کہ کیوں نہیں کرتے ہو۔ تو اس سے مطلب نہیں ہے، آپ کو ہم نے اس دن بھی عرض کیا محبت والے میٹر میں کہ منفی گفتگو سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آئیے اس سے پوچھتے جو لوگ عبادت کرتے ہیں، تو سوال ہوگا نا کہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں تو کیوں پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں، یہ 7 لاکھ روپے حج پہ لگا کے جا رہے ہیں تو کیوں جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ آپ چاہیں تو جائیں اور چاہیں تو نہ جائیں۔ تو جہاں عبادت اختیاری ہوگی وہاں سوال ہوگا کہ آپ عبادت کیوں کرتے ہیں۔ موٹے طور پر جب آپ دیکھیں گے قرآن سے بھی اور روایات سے بھی کہ انسان جو عبادت کرتا ہے یا جن جو عبادت کرتے ہیں، موٹے طور پر 3 سبب ہیں، صلوات بر محمد وآل۔ موٹے طور پر عبادت کرنے والوں کی جو وجہ ہے وہ کتنی وجہیں ہو سکتی ہیں؟ 3 وجہیں ہو سکتی ہیں۔ نمبر 1 خوف، ڈر، دہشت، نماز نہیں پڑھیں گے جہنم میں جائیں گے،
روزہ نہیں رکھیں گے تو جہنم میں جائیں گے، استطاعت کے باوجود حج نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے۔ تو ایک قسم ہو گئی عبادت کرنے والوں کی جو خوف میں عبادت کرتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے عبادت والوں کی، اچھا یہ خوف، دوسری قسم جو عبادت والوں کی وہ کیا ہے؟ یار یہ کام کر لو جنت ملے گی، یہ کام کر لو بہشت میں جائیں گے، غریب کی مدد کر دو تو یہ فائدہ ہوگا مرنے کے بعد۔ تو یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں؟ لالچ میں، ہے نا۔ پہلا سوال تو آپ یہ بتا دیجئے، پھر آگے بڑھتے ہیں کہ یہ خوف میں عبادت کرنا یا لالچ میں عبادت کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ صلوات بر محمد، پہلے تو یہ جواب ہو جائے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے کہا نا کہ دو طرح کی عبادتیں موٹے طور پر ہوئی، تین، یہ دو یہ ہوئی، ایک خوف کی بنیاد پر اور ایک لالچ کی بنیاد پر۔ تو یہ خوف و لالچ کی بنیاد پر جو ہم عبادت کر رہے ہیں، چاہے وہ جنتی کی لالچ کیوں نہ ہو، جہنمی کا خوف کیوں نہ ہو، تو یہ لالچ کی بنیاد پر یا خوف کی بنیاد پر جو ہم عبادت کر رہے ہیں، کیا وہ عبادت ٹھیک ہے؟ بولیے سب، کیا اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ ہم ڈر کی وجہ سے عبادت کریں، ہم خوف میں عبادت کریں، ہم لالچ میں عبادت کریں؟ جواب آپ کا کیا ہے؟ نہیں۔ کیا نام ہے آپ کا؟ احمد علی عابدی، ہے نا؟ تو آپ کے ابا کہاں ہیں؟ اس میں کہاں ہیں؟ سمجھ گئے آپ؟ کیا نام ہے آپ کا؟ بدیع الزمان۔ تو بدیع الزمان صاحب نے احمد علی سے کہا کہ بیٹا اگر تم نے 50 تک کی عربی گنتی کل شام تک سنا دیا تو 50 درہم دوں گا۔ اور اچھا چلیے وہ ذرا سا، اگر تم نے کل آیت الکرسی سنا دی، یہ مثال شاید زیادہ بہتر ہو، کل اگر تم نے شام تک احمد علی آیت الکرسی سنا دی تو 50 درہم دوں گا، اور اگر نہیں سنا پائے تو ڈنڈے پڑیں گے۔ ہو گئی بات۔ اب ان کو بیچارے کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں، وہ کہاں سے الگ الگ دو مثال کیوں ایک ہی میں؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ لا الہ، اب رٹے جا رہے ہیں بیچارے، رٹے جا رہے ہیں، رٹے جا رہے ہیں۔ کیا واقعاً یہ قرآن کے شوق میں رٹ رہے ہیں یا واقعاً اللہ کا کلام سمجھ کے رٹ رہے ہیں؟ کہ نہیں صاحب، ایک طرف ڈنڈے کا خوف ہے اور دوسری طرف 50 درہم کا شوق ہے۔ بہرحال انہوں نے شام آئی تو بدیع الزمان صاحب نے کہا ذرا جی سناؤ، فر 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 سنا دیا۔ اب جب انہوں نے سنا دیا تو بولیے کیا باپ یہ کہہ کے بھگا دے گا اب یہاں سے، میں کچھ 50 درہم کے چکر میں سنایا ہے تم نے، چلو ڈنڈے کے خوف میں سنایا ہے؟ لاکھ ڈنڈے کا خوف تھا، لاکھ 50 درہم کی لالچ تھی۔ جب بچہ سنا دے گا تو باپ کلیجے سے لگا لے گا، منہ بھی چومے گا، شاباش بیٹا۔ کوئی پلٹ کے پوچھے گا کہ اس نے تو لالچ میں یاد کیا تھا، اس نے تو خوف میں یاد کیا تھا، باپ کہے گا یار لالچ ہو یا خوف ہو یاد تو کیا۔ تو جب باپ اتنا مہربان ہے تو خدا سے زیادہ کائنات میں مہربان کون ہے؟ صلوات بر محمد۔ دعا بھی ہے کہ چاہے جنت کی لالچ میں کیا ہو یا جہنم کے خوف میں کیا تو عبادت اس نے، اور اگر یہ غلط ہوتا تو نہج البلاغہ پڑھیے آپ، صلوات بر محمد۔ نہج البلاغہ میں ایک خطبہ ہے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا، جو مشہور ہے خطبہ حمام کے نام سے یا خطبہ صفات متقین کے نام سے۔ حمام ایک صحابی تھے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے۔ ایک دن ان کو کچھ شوق ہو گیا تو کہنے لگے یا امیر المومنین صف لی المتقین، مولا ذرا متقیوں کے صفات بیان کیجئے، مگر حتی کہ انی انظر الیہم، مگر اس طرح بیان کیجئے کہ جیسے ہم متقی کو دیکھ رہے ہوں، مجسم کر دیجئے مولا۔ تو پہلے تو مولا نے ٹالنا چاہا، جو اس میں لکھا ہے سید رضی رحمت اللہ علیہ نے کہ امام نے ٹالا، یا حمام اتق اللہ واحسن ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، ہمیں اللہ سے ڈرتے رہو
اچھے کام کرو، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو متقی ہیں، جو نیک کام کرتے ہیں۔ فلم یقنع حمام بہذا القول، حمام اس مختصر جواب پر مطمئن نہیں ہوئے۔ ہاں نہیں مولا بتائیے، یہ اب کتاب میں ویڈیو تھوڑی بنائے نہج البلاغہ میں انہوں نے کیسے کہا ہوگا، اپنی عقل سے۔ اس لیے کہ اگلا جملہ جو یہ ہے کہ حتی عزم علیہ، یہاں تک کہ حمام نے امیر المومنین سلام اللہ علیہ کو قسم دے دی۔ اب کیا قسم دی وہ تو نہیں لکھا ہے نہج البلاغہ میں، مگر قسم نہیں مولا سنائیے، نہیں مولا سنائیے، نہیں مولا بتائیے، اتنا زیادہ اصرار کیا حمام نے کہ ابھی اس پر پھر واپس آؤں گا میں اس مقدمے پر، کہ امام نے شروع کیا اور ایکسٹمپور خطبہ ہے فی البدی، اسی میں 110 صفتیں ہیں قریب قریب اس میں جو آج لوگوں نے گنا ہے۔ اسی میں ایک جگہ امام فرماتے ہیں متقیوں کے صفات میں صلوات بر محمد و آل، عجیب ہے، یہ متقیوں کے صفات میں فرما رہے ہیں کیا؟ ولولا اجل اللہ الذی کتب اللہ لهم لم تستقر ارواحهم فی ابدانهم یا اجسادهم شوقا من الثواب وخوفا من العقاب، اگر ان کی موت کا دن معین نہ ہوتا، مرنا اپنے اختیار میں ہوتا، تو لم تستقر ارواحهم فی اجسادہم، تو ان کی روحیں ان کے جسم میں طرفت عین، پلک جھپکنے کے برابر بھی ان کی روح ان کے جسم میں نہ ٹکتی، نکل لیتی۔ کیوں؟ اب امام نے وجہ بتائی، شوقا من الثواب خوفا من العقاب، ثواب کے شوق میں، عذاب کے خوف میں۔ تو یہ کیا ہوتا؟ شوق ثواب ہی میں تو، خوف عذاب ہی میں تو، لیکن مولا نے اس کو کیا بتایا؟ متقیوں کے صفات۔ تو اس کا مطلب اگر خوف میں بھی عبادت کر رہے ہیں تو بھی چلے گا، لالچ میں بھی عبادت کر رہے ہیں تو بھی چلے گا۔ صلوات بر محمد و آل۔ تو چلے گا، تو ایک ہوتا ہے چلے گا، ایک ہوتا ہے ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے بڑھیا ہے، اور ایک ہوتا ہے ایکسیلنٹ۔ انگریزی نہیں آتی مجھ کو، صحیح بولے نہیں بولے؟ ایک ہوتا ہے بہت بڑھیا، زبردست، لاجواب، ہے نا؟ تو یہ لاجواب جو ہے یہ عبادت کی سپرلیٹو ڈگری ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ہے، بڑھیا ہے، چلے گا، وہی شوق و خوف والی ہے۔ اب اس کو ہم بہت وقت آپ کرنے اس لیے کہ امام کی طرف جانا ہے۔ امام حسین سلام اللہ علیہ نے ایک دم کلیئر بیان کیا۔ ایک روایت حضرت سید الشہداء سلام اللہ علیہ سے عبادت کے سلسلے میں ہے، فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ عبد اللہ رہبتاً، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف میں۔ امام فرماتے ہیں فَتِلْكَ عبادت العبید، یہ غلاموں کی عبادت ہے، یہ نوکروں کی عبادت ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ رَغْبَةً، کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں لالچ میں، رغبت میں، کہ نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو جنت ملے گی۔ امام فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّارِ، یہ تاجروں کے، بزنس مین والے لوگ ہیں۔ نماز پڑھو یہ ملے گا، روزہ رکھو یہ ملے گا۔ وَإِنَّ قَوْمًا، یہی جو ہے غضب کیا ہے، وَإِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، صلوات برما، یہاں رکوں گا تھوڑی دیر میں۔ اِنَّ قَوْمًا عَبَدُوا اللَّهَ شُكْرًا لَهُ، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کاہے میں؟ اس کے شکر میں۔ کیا مطلب شکر میں؟ یہ بتائیے ہم لوگ جب پیدا ہوئے تو کون سی نیکی کر کے پیدا ہوئے تھے؟ سوال یہ ہے نا، جب دنیا میں آئے تو کوئی نیکی کی تھی ہم نے جو اللہ نے ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے؟ کون سی نیکی آپ نے کی تھی؟ نہیں نا، اس کا کرم ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، وَالَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ، یہ ساری شکلیں جو ہے
ماں کے شکم میں کون بناتا ہے؟ اللہ. تو اللہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. یہ دونوں آنکھیں غائب، جو ہے ٹارچ کی طرح سے ایک آنکھ یہاں بڑی سی لگا دیتا، دیکھ کے ڈر جائے آدمی. ناک واک غائب، 2 چھید ہوتے بس، سانس آتی جاتی. آپ بتائیے اگر وسیع حسن صاحب اس طرح ہوتے، چاہے جتنے قابل ہوں، ممبر پہ ڈالتے آپ؟ پہلے کہ ارے بھیا بھائی پلیز ان کو مت بلاؤ یار، مجمع دیکھ کے ڈر جائے گا. تو یہ کیا اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے کانا نہیں بنایا، بھینگا نہیں بنایا، اینٹا نہیں بنایا، ٹیڑھا نہیں بنایا. کچھ کرنا تھوڑی تو ایسے کر دے جاؤ. اور فرمائیے آپ لوگ کیسا میں آ جائیں، بات ہی نہ سمجھتے ہم آپ. یہ کس نیکی کی بنیاد پر اللہ نے آپ کو ایسا دیدہ زیب بنا دیا ہے؟ تو اگر اسی کا صلوات پڑھیے، سناتا ہوں. ارے غضب کی چیز ہے. فرشتے ٹہلا کرتے ہیں، فرشتے بولیے ٹہلا کرتے ہیں. ادھر سے بھی کچھ لوگ گزر رہے ہوں گے، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ اکثر فرشتے کہیں گزرتے رہتے ہیں اور کہیں ذکر اہل بیت ہوتا رہتا ہے تو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں. اور جانتے ہیں کہاں بیٹھتے ہیں؟ اپنے پروں کو آپ کے نیچے بٹھال دیتے ہیں. تو آپ جب نکلیں گے تو آپ کو جو ہے تبرک ملے گا. کیا کہتے ہیں یہاں؟ تبرک ہی کہتے ہیں نا. تو وہ فرشتے بھی تو مجلس ہیں، ان کو کیا ملے گا؟ تو آپ کا جواب ہوگا کہ بھائی ان سے ملوا دیجئے، وہ جو کھاتے ہوں ہم ان کو دیں گے. ویسے تو مشکل ہی ہے کہ وہ کچھ کھاتے ہوں گے دنیا کی چیز، سوائے جو ہے وہ فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی. آج تک تو سنا نہیں. صلوات بر محمد. بہرحال تو اب جس کی محبت میں آئے ہیں وہ تو تبرک دے گا نا. روایت کہتی ہے کہ جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان کے جسم سے ایک طرح کی خوشبو آتی ہے. تو وہ جو فرشتے ہوتے ہیں وہاں، ارے یار کہاں گئے تھے؟ پہلے وہ جا رہے تھے وہاں، جو ہے وہ امام رضا علیہ السلام حسینیہ میں جو ہے وہ مجلس ہو رہی تھی، وہ اس کا یہ جو ہے وہ ذکر اہل بیت کا عطر ہے. تو وہ جو نہیں آ پاتے تو کہتے ہیں یار وہ جگہ کہاں ہے بتاؤ. تو وہ فرشتے کہتے ہیں بند ہو گئی، 10 بجے ختم، پبلک گئی اپنے گھر، وہاں خالی دانیال ملے گا آپ کو اور کوئی نہیں ہوگا. کہنے لگا یار تو جگہ ہی بتا دو، وہ جگہ تو ہے نا. کہا ہاں. اب روایت یہ کہتی ہے کہ جب آپ اٹھ کے جائیں گے نا تو عیسیٰ کے یہاں فرشتے تورکن اپنے پروں کو مس کرتے ہیں. تو یہ تو بیچ میں بات آ گئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے ٹہلا کرتے ہیں، ہے نا. جبریل ایک مرتبہ ٹہل رہے تھے ایسے ہی، ایک جزیرے میں دیکھا کہ ایک چچا میاں عبادت کر رہے ہیں. تو ان کو کچھ اچھا لگا. اللہ دل کے راز کو جانتا ہے. اللہ نے پوچھا بھائی جبریل کیا ہوا، ملنا چاہتے ہو ہمارے بندے سے؟ تو جبریل نے کہا ہاں صاحب. کہ جاؤ مل لو. جبریل آ گئے. پھر خدا نے کہا کہ کیا ہوا، کیسا لگا میرا بندہ؟ تو جبریل نے کہا پرفیکٹ، زبردست. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، مگر ان کا حال دیکھنا چاہو گے محشر میں کیا ہوگا؟ تو جبریل نے کو شوق ہو کر ہاں. تو اب جبریل کی آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، وہ مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ محشر برپا ہے، حساب کتاب شروع ہوا. چچا کا نمبر آیا تو وہاں اکیلے تھے، کوئی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، کچھ تو تھا نہیں، بس عبادت ہی عبادت تھی. تو ان کے لیے آرڈر ہو گیا کہ بندے کو میرے بولیے لے جاؤ بہشت میں. یہ زبان جو ہے نا، اس کو مولوی صاحب اگر کنٹرول میں نہیں رکھو گے تو یہی برباد کرنے والی ہے. اچھا خاصا پاس ہو گیا آدمی، چلتے چلتے زبان نے پھنسا دیا. اٹھنے لگے الحمدللہ چلو آج اپنا نماز روزہ کام تو آیا. بس وہ اتنا کہلا تھا، اللہ نے کہا روکو ان کو، اب ان کا قاعدے سے حساب کرو. اب ایک ترازو میں سارے ان کے اعمال رکھ دیے گئے اور دوسرے پلڑے میں اللہ کی نعمتیں نہیں، ایک نعمت بینائی کی آنکھ وہ رکھ دی گئی. کہا اٹھاؤ. اب اٹھایا گیا، معلوم ہوا سب نعمت کا پلڑا بھاری، عبادت کا ہلکا. آواز قدرت ہے. اب بتائیے خان صاحب، آپ کے پاس تو ایک آنکھ کی نعمت کے برابر تو ہے ہی نہیں، تو بقیہ نعمتوں کا کیا ہوگا حساب کتاب؟ تو آپ کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اب پھنس گئے بیچارے. ٹھیک ہے جب نہیں ہے کچھ تو لے جاؤ جہنم میں.
جس زبان نے پھنسایا تھا بچایا بھی اسی نے. تو یہ جب چلنے لگے تو کہنے لگا پالنے والے میں جا رہا ہوں, تیرے یہاں عدالت ہے, اگر میرے لیے جہنم کا حکم ہوا ہے تو غلط نہیں ہے, میں اس لائق ہوں, بٹ پالنے والے میں تجھ کو ایسا سمجھتا نہیں تھا. آج اللہ کہے گا روکو, تو بتاؤ تم مجھ کو کیا سمجھتے تھے؟ تب یہ کہے گا کہ ہم تجھ کو ارحم الراحمین سمجھتے تھے. جیسے ہی ہوگا تو خدا کہ تو ویسے بولو نا, رحم کی بنیاد پر تو کوئی بھی نجات پا سکتا ہے. صلوات بر محمد و آل. خوب, تو یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں نا, اس کی کوئی اوقات تھوڑی ہے. لہذا اسی لیے بہت زیادہ تاکید دین کی ہے کہ خبردار کبھی اپنے عمل پر غرور مت کرنا, کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ مت کرنا, اس لیے کہ اس کی جو رحمتیں ہیں نا اس کے مقابلے میں ہم نے کچھ نہیں کیا ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بہرحال تو تیسری قسم امام نے کیا بتائی؟ ان قوما عبدوا اللہ شکرا لہ. تیسری قوم وہ ہے کہ جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکریہ کے طور پر. کون سی نیکی ہم نے کی تھی, لیکن جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کے شکریہ کے طور پر ہم عبادت کرتے ہیں. فرماتے ہیں فَتِلْكَ عِبَادَةُ الْأَحْرَارِ, یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت. توجہ, بعض کتابوں میں شکر اللہ کی جگہ دوسرا لفظ ہے صلوات برما, وہ بڑے غضب کا ہے, وہ تو اور بھی سخت ہے. بھائی شکر اللہ میں تو کم از کم اتنا ہے نا کہ اس نے آنکھ دی, اندھا نہیں بنایا, گونگا نہیں بنایا, بہرا نہیں بنایا, لنگڑا لولا نہیں بنایا, چلو. لیکن دوسرا جو فقرہ ملتا ہے امام حسین علیہ السلام کی بعض کتابوں میں کہ ان قوما عبدوا اللہ حبا لہ, کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں شکریہ نہیں, وہ اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں, وہ عاشق ہیں اپنے اللہ کے. اللہ ان کو کچھ دے یا نہ دے, اس کے باوجود یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. بنی اسرائیل کا ہی ہے, کوئی اندھا اپاہج لولا ٹائپ کا آدمی پڑا ہوا الحمدللہ شکرن للہ شکرن للہ الحمدللہ کر, کسی نے کہا یار تمہارے پاس ہے کیا جو باہر تم دنیا بھر کا شکرن للہ لگائے ہو, نہ چل سکتے ہو نہ دیکھ سکتے ہو. کہنا کیوں, کیا یہ کم اللہ کا احسان میرے اوپر ہے کہ اللہ نے مجھ کو آنکھ نہیں دی؟ کیا مطلب؟ کہا اس لیے کہ اللہ نے ان گناہوں سے مجھے بچا لیا جن کا تم کر سکتے ہو. صلوات پر محمد وال, یہ کیا کم احسان ہے؟ تو ان قوما عبدوا اللہ حبا لہ فتلک عبادت الاحرار, کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں خوف میں, وہ غلاموں کی عبادت ہے. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ثواب کے چکر میں, یہ بولیے تاجروں کی, حالانکہ یہ بھی غلط نہیں ہے, کم از کم اسی کی توفیق مل جائے. کچھ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کے شکر کی خاطر یا اس کی محبت میں. فتلک عبادت الاحرار, یہ ہے آزاد لوگوں کی عبادت. میں کہوں گا مولا کہہ تو دیا آپ نے, مگر کتنے لوگ ملیں گے اس طرح کے؟ اس پورے مجمع سے سوال ہے انکلوڈنگ مائی سیلف, ہے کوئی آدمی جو بغیر ثواب کو سمجھے عبادت کر لے؟ ہے کوئی آدمی؟ تو مولا کون ہے ایسا, یہ کیا کہہ دیا آپ نے؟ تو عجب نہیں امام جواب دیں, اچھا یہ بتاؤ تمہارے خیال میں کوئی نہیں ہے نا اس ٹائپ کا؟ ہم نے کہا ہم کو تو نہیں سمجھ میں آتا کوئی اتنا اونچا دنیا میں ہو سکتا ہے. تو امام عجب نہیں جواب دیں گے, یہ بتاؤ میں پہلے ہوں کہ میرے بابا؟ تو کیا جواب ہے آپ کا؟ بابا ہی نا. کہ ہم تو جنت جہنم کی بات کر رہے ہیں نا, بابا تو اس سے اوپر کی بات کر رہے ہیں. کیا مولا نے فرمایا پالنے والے میں نے تیری عبادت جہنم کے خوف میں نہیں کی, تیری عبادت جنت کی لالچ میں نہیں کی, بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک, میں نے تجھے عبادت کے لائق پایا ہے اس لیے میں تیری عبادت کر رہا ہوں. صلوات بر محمد. یہ مین عبادت کیا ہے؟
تو جہاں عبادت اختیاری ہوگی وہاں یہ سوال ہوگا کہ تم عبادت کیوں کر رہے ہو. جواب آپ کے سامنے آ گیا. یا آدمی خوف میں عبادت کرے گا, یا آدمی لالچ میں عبادت کرے گا, یا آدمی کو اپنے اللہ سے عشق ہوگا, یا انسان کو اپنے اللہ سے محبت ہوگی اس کے شکر کے طور کے اوپر. اور جہاں تک ہم اس منزل پر ہماری سمجھ میں آیا ہے, میں نہیں کہتا کہ آپ ہماری بات کو مان لیجئے, لیکن میری سمجھ میں جہاں تک آیا ہے, سوائے چہاردہ معصومین کے 15واں آدمی مشکل ہو جائے گا. مل تو جائے گا, تھوڑا سا ڈھونڈیے گا, حضرت عباس تو مل ہی جائیں گے, صلوات بر محمد و آلہ. لیکن آج موضوع نہیں ہے, اگر کبھی پھر موقع ملا تو اس پر بات آئے گی عبد صالح کیوں کہا جاتا ہے حضرت, لیکن آج وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. تو سوائے ان معصومین کے یا چنندہ افراد, مثلا حضرت عباس ہیں, جناب زینب ہیں, یا سلمان فارسی ہیں, بقیہ عام طور پر پبلک کے اندر یہ ملنے والا نہیں ہے. عبادت اللہ کی خاطر, اس کے عشق میں ہو گئی نا بات. تو اگر علی کے یہاں وہ عبادت ہے تو بے شک امام حسین کے یہاں بھی وہی انداز عبادت ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ کلنا محمد ہے نا, اولنا محمد, اوسطنا محمد, آخرنا محمد و کلنا محمد. تو اب اگر علی کا مزاج عبادت یہ ہے تو حسن کا بھی انداز عبادت وہی ہوگا, تو امام حسین کا بھی بولیے انداز عبادت یہی ہوگا, تو امام سجاد کا بھی انداز عبادت بولیے. اور جب واقعاً اس کے عشق میں عبادت ہوتی ہے, صلوات بر سنیے, جب عشق, دیکھیے جہنم کے خوف میں, جنت کی لالچ میں آپ رہیں گے تو جیسے ہی خوف جہنم ہٹا دنیا بھر کے خیالات آ جائیں گے. جنت کی لالچ میں عبادت کریں گے, جہاں جنت کا تصور ہٹا دنیا بھر کے خیالات آ جائیں گے. لیکن جو عشق میں ڈوب کے عبادت کرے گا پھر اس کی عبادت کا انداز الگ ہوگا. اب صلوات پر یہ سناتا ہوں میں, یہی وجہ ہے کہ روایت کہتی ہے کہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے پائے مبارک میں بولیے تیر لگ گیا تھا. یہ روایت کس نے بیان کی معلوم ہے؟ یہ روایت تو ہم نے سنی ہے نا, اس کا راوی کون ہے؟ گھر کے علاوہ کا جناب فاطمہ نے بیان کیا ہے. اتنا زبردست وہ تیر لگا ہوا تھا کہ اس کو چھونے پہ تکلیف ہوتی تھی. جناب فاطمہ نے یہ رائے دی تھی سلام اللہ علیہ کہ ایسے نہیں نکال پاؤ گے تم لوگ, ایسے تم لوگ بولیے نہیں نکال پاؤ گے. جب یہ نماز میں کھڑے ہوں تب یہ تیر نکلے گا. کیا مطلب ہوا؟ اس لیے کہ جب ان قوما عبد اللہ حب اللہ, تو اب وہ جب وہاں کھڑے ہوتے ہیں تو پھر یہاں نہیں ہوتے. اس وقت آسانی سے تیر کھینچا جا سکتا ہے. یہ تو ہو گیا دادا کا قصہ نا. اب اس کی عبادت بھی کیا ہوگی جس کو زین العابدین کہہ دیا گیا ہے, صلوات بر محمد و آل. سنیے, اس کی عبادت بھی تو ویسے ہی ہوگی جس کو زین العابدین کا لقب مل گیا ہو, سید الساجدین کا لقب مل گیا ہو, سجاد کہا جانے لگا ہو, پھر اس کی عبادت کیا ہوگی. 2 چیزیں سناتا ہوں پھر واپس 2-4 چیزیں امام کے بارے میں کہہ کے اور مجلس تمام انشاءاللہ. صلوات بر محمد و آل. روایت کہتی ہے کہ جس گھر میں ایک دن امام نماز پڑھ رہے تھے اور امام کا کوئی بیٹا, شاید امام باقر علیہ السلام, اللہ علیہ کتاب میں بیٹا, امام کا کوئی فرزند کنویں میں گر گیا اور امام کیا ہے فی محرابہ, نماز پڑھ رہے ہیں. تو اچھا جب آپ نے دیکھا ہوگا کہیں کنویں میں کوئی گر جائے, گاؤں دیہات میں دیکھا ہوگا, تو کیسا شور مچتا ہے. کوئی کچھ کہہ رہا ہے یار رسی لاؤ, کوئی والا لاؤ, ایک پورا ہنگامہ ہوتا ہے نا. اگر اس طرح وہی ہنگامہ ہو رہا ہے اور امام جو ہے نماز میں لگے ہیں. یہ اب نماز ختم ہو گئی اور نکال بھی لیا گیا بچے کو, تو کسی نے کہا مولا اتنا شور ہوا
دیکھیے ایسے موقعوں پر کوئی گر گیا، نماز توڑی بھی جا سکتی ہے، اسپیڈ بھی بڑھائی جا سکتی ہے، رسول اللہ نے ایسا کیا ہے۔ کہ صاحب اتنا شور ہوا، آپ ویسے ہی نارمل نماز پڑھتے رہے۔ امام نے فرمایا میں متوجہ ہی نہیں ہوں، یعنی ایسا عبادت ہے خدا کی طرف کہ بغل میں، گھر میں، آنگن میں، جہاں بھی رہا ہو، کنویں میں لڑکا گرا ہے، پبلک شور مچا رہی ہے، اور آپ ہیں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اور جب لوگوں نے پوچھا تو فرمایا ما شعر، تو مجھ کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ ایسا ہو گیا۔ صلوات فرمایا، یہ ایک ہو گیا۔ دو، اچھا یہاں اس واقعے میں یہ ہے کہ کسی نے امام کو بولیے پکارا نہیں ہے، ایک جنرل شور تھا، چلیے ٹھیک ہے، نہیں متوجہ ہوئے۔ ایک جگہ تو یہ ہوا کہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اس میں آگ لگ گئی۔ امام زین العابدین سلام اللہ علیہ جس کمرے میں نماز پڑھ رہے تھے اسی میں بولیے آگ لگ گئی۔ اور اب ظاہر ہوتا ہے کہ امام کو بھی خطرہ ہوا نا پبلک کے اعتبار۔ اب پبلک چیخ رہی ہے یا ابن رسول اللہ النار، یا ابن رسول اللہ النار، یا ابن رسول، اے فرزند رسول آگ آگ، اور امام ہے کہ عبادت مصروف ہیں۔ جواب سنیے آپ، وہاں تو فرمایا ما شعر، تو میں متوجہ نہیں ہوا۔ یہاں جانتے ہیں کیا فرمایا؟ کسی نے کہا مولا آپ کے کمرے میں آگ لگی تھی، کس چیز نے آپ کو اتنا بے نیاز کر دیا تھا کہ آپ ذرا سا بھی توجہ نہیں کی کہ آگ لگی ہے؟ فرمایا نار الآخرہ، صلوات پر محمد و آل محمد۔ اور اس پہلے اس زمانے کے حالات، کتنا بجا ہے؟ 9:05 ہے، چلیے صلوات پر محمد و آل۔ دو ایک چیزیں میں سناتا ہوں آپ کی خدمت امام زین العابدین سلام اللہ علیہ سے متعلق، جو امام کا زمانہ تھا۔ اگر تھوڑا سا آپ پیچھے چلیے، دیکھیے رسول اللہ کے زمانے میں کوئی میٹر نہیں تھا الحمدللہ سے، حضرت علی کا زمانہ آتے آتے تھوڑا چینجنگ شروع ہوئی، اور اتنا ہوا کہ گھر میں آگ لگا دی گئی، ہے نا؟ تو زمانہ چینج ہو رہا ہے نا۔ امام حسن سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے اور پستی آئی، یہاں تک کہ جو ہے وہ جن کو اپنا کہا جا رہا تھا انہوں نے جو ہے وہ مسلح کھینچا امام کے جو ہے وہ نیچے سے اور سلام کیا یا مذل المؤمنین۔ پھر امام حسین علیہ السلام کا دور آتے آتے یہ سماج اتنا گر گیا، آپ سوچئے اتنا بڑا مدینہ ہے، اور کتنے لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ؟ 18 تو اپنے گھر کے تھے، کچھ لوگ راستے میں آ کے شامل ہوئے، تو کتنے لوگ مدینے کے تھے؟ اتنے بڑے مدینے میں 50 آدمی بھی نہیں ہے امام حسین کے ساتھ، ہے نا؟ یہ آگے جا کے کوئی بہت اچھی بہتری نہیں آئی ہے۔ اب سنیے، یہ سماج پستی میں جاتے 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 امام حسین تک یہاں پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے کوفے میں لوگوں نے رویا گریا کیا، مگر کوئی جان پہ کھیل کے آگے نہیں آیا، یہ ہے نا۔ لیکن امام سجاد کا دور آتے آتے جانتے ہیں مدینے کی پوزیشن کیا تھی، وہیں سے کمال نظر آئے گا ہمارے امام کا۔ خود امام فرماتے، ابن ابی الحدید معتزلی شارح نہج البلاغہ یہ نقل کرتے ہیں کہ امام سجاد سلام اللہ علیہ کا دور آتے آتے مدینے کی وہ پوزیشن تھی کہ خود امام فرماتے ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا یحبنا۔ ترجمہ کریں سمجھ گئے؟ ما بمکہ والمدینہ 20 رجلا مکہ اور مدینہ ملا کے 20 آدمی نہیں تھے جن کو واقعی ہم سے محبت ہو۔ دعویٰ کرنے والے رہے ہوں گے ہم لوگوں کی طرح سے، لیکن امام کی نظر میں جس کو محب کہا جا سکے، امام کیا فرماتے ہیں؟ 20 آدمی نہیں تھے۔ مکہ کوئی چھوٹا شہر نہیں ہے، مکہ مرکزی حیثیت رکھتا ہے، مدینۃ الرسول مرکزی حیثیت رکھتا ہے، لیکن معاشرے کا عالم یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ 20 آدمی سے اس ماحول میں میرے مولا نے مدینے میں کیسے زندگی گزاری ہے کہ اپنے تو اپنے
غیر بھی ایک لفظ امام کے خلاف نہیں لکھ سکا آج تک. صلوات پر محمد میں سناتا ہوں. غیر بھی, اپنے تو اپنے چھوڑیے, جس کو دیکھیے وہ امام کی بولیے مدح سرائی ہی کر رہا ہے. ایک صاحب ہے, جاہز نام ہے ان کا, شیعہ نہیں ہے. جاہز صاحب جو ہے بڑے ادیب مانے جاتے ہیں اپنے زمانے کے. جاہز کہتے ہیں کہ ان کے بارے میں کیا کہوں امام سجاد علیہ السلام, اس لیے کہ ان کا میٹر تو وہ ہے کہ جیسے ان کو جو ہے وہ عام پبلک سمجھتی ہے ویسے ہی معتزلی سمجھتے ہیں, جیسے معتزلی ان کو سمجھتے ہیں ویسے ہی شیعہ ان کو سمجھتے ہیں. یہ سب کے نزدیک برا. تو وہ کون سا ہنر تھا, سوال یہاں ہے کہ وہ کون سا کمال تھا کہ اس ماحول میں امام نے اس طرح سے زندگی گزاری. کوئی ایک لفظ حضرت, جواب سیدھے سیدھے صلوات در محمد 20 منٹ ہے. سیدھا جواب یہ ہے, اپنا کردار, اپنا اخلاق. اخلاق و کردار وہ چیز ہے کہ جو دشمن سے بھی لوہا منوا لیتا ہے. میں دو ایک چیزیں آپ کو سناتا ہوں, صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. یہاں یو اے ای میں بھی شاید ہوگا, مجھے نہیں معلوم, لیکن جو سفر وفر کیا تو بہت ہارن وارن بجاتے نہیں دیکھا لوگوں کو. لیکن یو کے وغیرہ گئے تو وہاں ہارن بجانا بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے. ہارن بجا دیا آپ نے گویا گالی دے دی اس طرح سے. لیکن ہمارے انڈو پاک میں موٹر سائیکل میں ایسا ہارن لگا لیتے ہیں کہ آدمی ڈر کے اتنی دور بھاگ جائے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ کیوں لگواتے ہیں ہارن؟ تاکہ لوگ راستہ دے دیں نا. تو ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہی کے زمانے میں الگ الگ رفتار ہے, اس زمانے میں تو الگ الگ رفتار ہوتی تھی. اونٹ کی رفتار اور ہے, خچر کی رفتار اور ہے, گدھے کی رفتار اور ہے, پیدل کی رفتار اور گھوڑے کی رفتار اور ہے. تو وہاں بھی تو سائڈ چاہیے نا. آج آپ کو آگے نکلنا ہے تو سامنے والے کو کیا کرتے ہیں آپ, ہے نا. اس وقت کیا تھا, دیکھیں اس وقت سب بڑھیا کھانا تھا تو آواز سب کی ٹناٹن تھی. تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ اس زمانے میں اگر کوئی کسی کو اوورٹیک کرنا چاہتا تھا, آگے نکلنا چاہتا تھا, تو جملہ یہ ہوتا تھا الطریق الطریق, تو سامنے والا سائیڈ ہو جاتا تھا. یہ طریقہ عام تھا. روایت کہتی ہے کہ جب بھی امام اپنی سواری سے نکلتے تھے کبھی حضرت نے الطریق کا لفظ استعمال نہیں کیا. فرماتے تھے یہ راستہ سب کے لیے ہے, مجھ کو ہٹانے کا حق نہیں ہے. یہ اخلاق ہے. صلوات پر محمد. سنیے آپ, ایک زمانے میں مدینے کا ایک حاکم تھا جس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل. یہ ابن اسماعیل اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہشام نام کے بہت سے لوگ ہیں. ہشام ابن الحکم بھی ہیں, چھٹے امام کے بڑے خاص صحابیوں میں سے, بڑی روایتیں ان سے ہیں. تو اور ایک ہشام وہ بھی ہے کہ جو مکے کا قصہ ہے حج کے دوران امام کا. یہ ہے مدینے کا گورنر تھا کچھ دن, اس کا نام تھا ہشام ابن اسماعیل. جتنا اس سے ہو سکتا تھا اس نے اپنی گورنری کے زمانے میں امام کو اذیت پہنچائی. ان لوگوں کو تو بس ایک ارادہ کرنا ہے لیکن کرتے نہیں جلدی, ٹھیک ہے. تو اب ہوا کچھ ایسا کہ یہ برخاست کر دیے گئے. کون؟ ہشام ابن اسماعیل. تو بعد میں کہیں پڑھا ہم نے کہ کچھ گھوٹالے کا, گھوٹالہ آج نئی چیز نہیں ہے, زمانے سے چلا آ رہا, تو کوئی گھوٹالے میں پھنس گئے یہ اور ان کو برخاست کر دیا گیا. شام سے آرڈر آیا, خوب سنیے آپ امام کا اخلاق کیا ہے. شام سے آرڈر آیا کہ اس کو برخاست کر دیا جائے اور پورے مدینے میں اعلان کر دو آج پبلک کو چھوٹ ہے, جو چاہے اپنا بدلہ ہشام سے لے سکتا ہے. سن رہے ہیں آپ؟ خود ہشام کہتا ہے ما اخاف الا علی ابن الحسین,
مجھ کو کسی کا ڈر نہیں تھا سوائے علی ابن الحسین کے. یہ خبر امام تک پہنچی. ادھر سے شام سے کیا آرڈر آیا کہ اس کو کہیں کھڑا کر دو اور پبلک میں اعلان کر دو آج چھوٹ ہے, جو چاہے اپنا بدلہ لے سکتا ہے. تو تاریخ کہتی ہے کہ مروان کے دروازے پہ اس کو کھڑا کر دیا گیا. مروان کو تو جانتے ہیں, 28 رجب کو بھی عرض کیا. اور اپنا امام کو خبر پہنچی. اچھا آپ بتائیے, آپ کو اگر یہ چانس مل جائے تو دیکھیے پھر وہی بات ہے کہ کتاب میں ویڈیو تو نہیں بنا ہے نا, لیکن کتاب پڑھنے کے بعد آدمی ایک نقشہ اپنے ذہن میں تیار کرتا ہے. تو فرض کیجئے یہ جو ہے وہ مروان کا گھر ہے, دروازہ یہ سامنے, یہاں کھڑا کر دیا گیا. بالفرض وہ ادھر سے امام آ رہے ہیں, یہاں کچھ دو چار مومن بیٹھے ہیں. اب یہ تو نہیں لکھا ہے کتاب میں کیوں, لیکن عقل یہ کہتی ہے کچھ پلاننگ چل رہی تھی, کیا کرنا اس کے ساتھ. امام کو اندازہ ہو گیا یا جو بھی ہوا, امام نے جب یہ سنا کہ مروان کے لیے یہ آرڈر آیا ہے, امام اپنے گھر سے نکلے. اب ان کی تو حالت خراب ہو جائے گی نا, وہ امام آ رہے ہیں, اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی حضرت نے. سیدھے آئے اپنے چاہنے والوں کے پاس, اور جانتے ہیں کیا کہا؟ میں ایک جملہ کہہ دوں, جذبات کا نام شیعت نہیں ہے, سمجھے آپ, ہنگامے کا نام شیعت نہیں ہے, اپنے آپ کو امامت کے حکم میں ڈھال دینے کا نام شیعت ہے. ہمارا جذبہ کیا کہتا ہے اس سے ہم سے مطلب نہیں ہے, ہمارا امام کیا چاہتا ہے, مین چیز یہ ہے. امام نے اس ہشام کی طرف توجہ ہی نہیں کی, ڈائریکٹ آئے ان چند لوگوں کے پاس, 2 4 5 10 جو بھی تھے, ان سے حضرت نے فرمایا سنیے, بکلمتن کا لفظ ہے, آپ لوگ ایک کلمہ ایک لفظ بھی اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. مطلب شاید کتابیں نہیں لکھا, مگر مطلب شاید ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے اس سے آپ سے مطلب نہیں, لیکن آپ ہمارے لوگ جو ہیں ایک جملہ اس کو کوئی کچھ کہے گا نہیں. اور اس کے بعد کہہ کے امام واپس اس کی طرف توجہ ہی نہیں کی. لیکن اب تو جان میں جان آ گئی نا, اس لیے کہ پہلے تو حالت خراب جو رہی, باپ رے باپ یار یہ خود ہی آ گئے. اور جبکہ اس کا جملہ کیا تھا, ما اخاف الا علی ابن الحسین, مجھ کو کسی کا ڈر نہیں سوائے ان کے. اور وہ آتا دیکھ کے حالت کیا خراب ہوئی ہوگی اس کی تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. وہاں اپنے چاہنے والوں سے جملہ کہہ کے خبردار کوئی ایک لفظ اس کو کوئی کہے گا نہیں, اور امام چلے گئے. احساس لیا ہوگا نا. اس کے بعد جو تاریخ کہتی ہے, امام کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے واللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, خدا خوب جانتا ہے اپنی رسالت کس خاندان میں رکھے. یہ کردار ہے, یہ کردار ہے, وہ اخلاق ہے امام کا. اور سنائیں آپ کو, کیا نام ہے آپ کا آگے پیچھے؟ سید علی رضا. سید کا مطلب کیا ہوا؟ تو ہم بھی جانتے ہیں. سید کا مطلب یعنی آل رسول. آپ میں اور جو ہے وہ رسول اللہ میں کئے پشتیں گزر گئی ہوں گی, کچھ پتہ ہے؟ 15 تو ہو ہی گئی ہوں گی, ہے نا. خدا نہ کرے, یا اللہ ہم سب کو اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنانا. لیکن ہو جاتا ہے, آدمی پریشان ہو جائے, آدمی کو کچھ دقت آ جائے, تو اس کے لیے دین نے کچھ کیا ہے کہ دین نے باقاعدہ بجٹ بنایا ہے, سادات کے لیے بھی اور غیر سادات کے لیے بھی, دونوں کا الگ الگ. ان کے لیے زکوٰۃ بنی ہے, ان کے لیے خمس بنا ہے, کوئی نو دقت. اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کوئی سید مجبور ہو جائے, تو کیا وہ سہم سادات لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا؟ بولیے سر, لے سکتا ہے نا. آج 1400 برس کے بعد صرف اس بنا پر کہ آپ سید ہیں, یعنی آپ کا رشتہ ہے جناب فاطمہ سے. خوب سنیے آپ میں کیا عرض کر رہا ہوں. صرف اس بیس پر آپ سہم سادات لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے؟ لے سکتے ہیں نا, اس لیے کہ آپ سید, آپ کا حق ہے. امام زین العابدین میں جناب فاطمہ میں کتنا فاصلہ ہے؟ علی ابن الحسین ابن فاطمہ, بس بیچ میں ایک امام حسینی کا فاصلہ تو ہے نا.
امام سہم سادات لے سکتے ہیں؟ نہیں. امام سجاد سید ہیں کہ نہیں ہیں؟ بولیے. سہم سادات لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے؟ اور سہم امام مین تو یہی لوگ ہیں نا. تو یہ دونوں لے سکتے ہیں نا. سہم سادات بھی لے سکتے ہیں بحیثیت سید کے, سہم امام بھی لے سکتے ہیں, ہے نا. اب روایت سنیے, اور کسی شیعہ کی روایت نہیں, ذہبی لکھتے ہیں اس بات کو. ما اکل علی ابن الحسین درہما قط بقرابت رسول اللہ. پیغمبر کی قرابت کی بنیاد پر امام سجاد نے ایک درہم اپنے اوپر خرچ نہیں کیا. صلوات پر ہم سنیے آپ کیا ہے. ما اکل علی ابن الحسین بقرابت رسول اللہ درہما قط, ایک درہم, بلکہ الٹا ہے. اب وہ الٹا سنیے, روایت کہتی ہے کہ اکثر اہل مدینہ یعیشون, ان کا معاش چل رہا تھا, ان کا باورچی خانہ چل رہا تھا, ان کو مل رہا تھا. وَلَمْ يَدْرُوا مِنْ أَيْنَ كَانَ مَعَاشُهُمْ, اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ آ کہاں سے رہا ہے. ایک ہم لوگ ہیں, ایک کمبل کسی غریب کو دیں گے تو 8 آدمی اس میں ہاتھ لگا کے فوٹو کھچائیں گے, اور ایک ہمارے امام کا کردار ہے کہ اکثریت اہل مدینہ ان کا کھانا چل رہا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ من این کان معاشہم, کہ یہ ان کو آ کہاں سے. جب حضرت کی شہادت ہوئی وہ سلسلہ رکا, تب سمجھ میں آیا. اور ایک تو حد ہو گئی. صلوات بر محمد, ایک تو حد ہو گئی. اپنے گھر کے کزن خاندان کے, تو جو فرما رہے ہیں آپ, ان کی پوزیشن ذرا ٹھیک نہیں تھی. امام جاتے تھے ان کے گھر رات میں, اور یہ ڈھک لیتے تھے, ڈھاٹا باندھ لیتے تھے, نقاب ڈال لیتے تھے, کھٹکھٹاتے تھے. وہ آدمی جی کہیے, لو رکھ لو, ارے نہیں آج کل پریشان ہو مجھے پتا ہے, رکھ لو. ابھی آگے سنیے آپ. وہ آدمی امام سے مدد لیتا تھا اور کہتا تھا بھیا پتہ نہیں کون ہے آپ, اللہ آپ کو اچھا رکھے. ایک علی ابن الحسین ہے, ہمارے خاندان کے ہیں, ہمارے کزن, اپنے کو امام کہتے ہیں, وہ ہماری خبر نہیں لیتے. اپنے کان سے امام سنتے تھے اور کبھی نقاب نہیں ہٹایا کہ جس کو کہہ رہے ہو وہی تمہاری مدد کر رہا ہے. غور جب شہادت ہوئی حضرت کی اور ان کو پتا چلا, تب جا کے قبر پہ مار روتے تھے اور پچھاڑے کھاتے تھے. یہ وہ اخلاق تھا کہ اتنے اس کے باوجود آج آپ کو ایک لفظ کسی کتاب میں امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں سوائے مدح و ثنا کے دوسری چیز نہیں مل سکتی تھی. ایک چیز صلوات پر محمد و آل, بس یہ تو ہو گیا اخلاق. دوسری چیز امام کا کام کیا یہ بتائیے, ہدایت. تو جہاں یہ پوزیشن ہو مجلس کر سکتے تھے, بولیے. پھر بھی آپ شکر ادا کیجئے اللہ کا نمبر 1, اور پھر یہاں کی حکومت کا, یہاں کے لوگوں کا, ذمہ داروں کا, کہ کم از کم آپ کے پاس اتنا بڑا مجمع ہے. آپ جس طرح چاہیں اہل بیت کے احکام و فضائل آپ اسلام کی ہدایتیں پہنچا سکتے ہیں. مگر وہاں ابھی سنایا نا, ماں بنا کیا 20 رجلا یحبنا, مکہ مدینہ ملا کر کے ایسے. اور امام کی مین ذمہ داری کیا ہے؟ کیسے کریں گے؟ مجلس ہو نہیں سکتی, مدرسہ بنا نہیں سکتے, اسکول کھول نہیں سکتے, بس 5 منٹ. غلام اور کنیز یہ تو عام رواج تھی نا اس زمانے میں. حضرت کرتے کیا تھے, غلام خرید لاتے تھے, کنیزیں لے آتے تھے. اب وہ کام بھی کر رہے ہیں اور پڑھائی بھی ہو رہی ہے. جب کچھ دنوں کے بعد یہ دیکھتے تھے کہ یہ ٹھیک ٹھاک ہے, اب جا کے باہر یہ ہدایت کر سکتا ہے, تو کوئی بہانہ بناتے تھے, آزاد کر دیتے تھے. سمجھا. اور ایسی تربیت
5 منٹ لگے گا. ایسی تربیت کہ مدینے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا. میں آپ کو سناتا ہوں کہ جو ان کے یہاں غلام اور کنیز تھے وہ کتنے قابل تھے اور کتنے بلند تھے. قحط پڑ گیا. ایک شخص کہتا میں نے دیکھا بیابان میں ایک سیاہ روح وہ دعا کر رہا ہے بارش کے لیے. اتنے میں صاحب بادل آیا, جم کے بارش ہوئی. میں نے کہا یار یہ شکل سے تو لگتا ہے غلام ہے, کہاں رہتا ہے اتنا مومنات. اس کو نہیں پتا چلنے پایا, میں اس کے پیچھے پیچھے کی جاتا کہاں ہے. تب تک دیکھا کہ یہ امام کے ہم نے او اچھا ان کا غلام ہے. یہ حضرت کے پاس آ گئے کچھ دیر کے بعد. کہ اللہ مولا ایک کام ہے, کتنے غلام بیچے ہیں اہل بیت نے یا مولا نے, کچھ پتا ہے آپ کو؟ جہاں تک میری معلومات ہے ایک بھی نہیں. ان کا کام یہ تھا غلام خریدتے تھے, آزاد کرتے تھے, بیچا نہیں ہے. روایت کہتی ہے اپنی محنت و مزدوری سے امیر المؤمنین نے 1000 غلام خرید کے آزاد کیے ہیں. تو یہاں بیچنے تو آئے تو کہنے ہاں بولو جی مولا ایک غلام خریدنا تھا آپ سے. حضرت نے کہا چاہیے کون سا وہ بتاؤ, خریدنے کی بات نہیں. کہا نام تو نہیں جانتے صاحب, دیکھ کے پہچان لیں گے. تو حضرت نے کہا بھی سارے لوگ آ جاؤ. نہ حضرت نے کہا کہ اور کوئی بچا؟ کہا وہ جو استبل میں گھوڑوں کے دیکھا اس کو بلاؤ. وہ آیا, جی یہی. وہ بیچارہ ہی کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگا جی. تو امام نے کہا بھائی یہ خواہش مند ہیں تو میں تم کو, تو اب غلام تو غلام ہے نا, چاہے جا رہے, لیکن غلام سمجھ کے یہاں رکھا جاتا ہو تب نا. تو وہ کہنے لگا کیوں صاحب آپ مجھ کو میرے امام سے کیوں جدا کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھیا ہم کو غلام کی ضرورت نہیں, ہم نے آپ کو دعا کرتے دیکھا تھا ہے نا. تو میں نے سوچا یار یہ بڑا اللہ والا آدمی ہے, تو میں آپ کو کی خدمت کے لیے آپ کو اپنے یہاں لے جانا چاہتا ہوں. ہم آپ ہوتے تو کیا کرتے سر؟ اچھا آپ دیکھ رہے تھے کیا جو میں دعا کر رہا تھا؟ ہم لوگ یہی کرتے ہیں نا, ارے نہیں میں کس قابل ہوں. اچھا اور بھی کوئی تھا؟ اس آدمی نے کہا پالنے والے یہ بات میرے اور تیرے بیچ کی ہے. اب جب کہ تو نے راز فاش کر دیا ہے تو لوگوں کی واہ واہ سننے کے لیے میں زندہ نہیں رہنا چاہتا. یہ تربیت امام زین العابدین. ایسے انسان کو زین العابدین کہا جاتا ہے. بھیا ٹھیک ہے آپ جانے دیجیے, آپ رہیے, مگر اب تو تیر نکل چکا, وہ چلا گیا چھوڑ کے. کچھ دیر کے بعد بخار آیا, مر گیا. امام نے پھر کہا بھیا تمہارا محبوب مر گیا, آؤ اتنے بجے مٹی شرکت کر لو. یہ ایک دن ایک کنیز تھی, بس تمام کیا میں نے. وہ امام کے ہاتھ پانی ڈال رہے تھے. فساقط الابریق, ابریق مانے لوٹا. اب اس زمانے میں لوٹا ہوتا ہی نہیں, تو یہاں بھی رہ کے آپ کو کیا پتا ابریق. فساقط الابریق, لوٹا کیا ہے؟ چھوٹ گیا. تو جب چھوٹے گا تو فطری طور پر ہے کہ اسے تو ہوگا نہیں. امام نے اٹھایا تر, وہ صاحب ہڑبڑا گئی. فوراً اس کی زبان جانتے کیا نکلا؟ والقاسمین الغیظ. امام نے فرمایا کظمت غیظی, ٹھیک میں اپنا غصہ پی گیا. پھر کہتی ہے والعافین عن الناس. امام نے فرمایا عفوتک, جاؤ میں نے تجھے معاف کیا. پھر وہ کہتی ہے واللہ یحب المحسنین, اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے. فرمایا انت حرۃ لوجہ اللہ, جا تجھے میں نے آزاد کر دیا. آپ یہ بتائیے ایک حبشی عورت کیسے پڑھائی گئی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کب کہاں کون سی آیت پڑھنی ہے. یہ ہے تربیت امام زین العابدین. اور اب یہ تو بہاروں کا مہینہ ہے, عبادت کا مہینہ ہے, یہ شعبان کا مہینہ بھی, اور آگے کون سا آ رہا ہے؟ ماہ مبارک. اس سے پہلے دن میں نے حدیث سنائی تھی, مولا نے کیا فرمایا؟ رجب و شہری, رجب میرا مہینہ ہے, وہ شعبان شہر رسول اللہ, شعبان رسول اللہ کا مہینہ ہے, اور رمضان اللہ کا. بعض روایتیں کہتی ہیں لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان, مت کہو رمضان آ گیا, مت کہو رمضان چلا گیا,
بل قولوا جاء شہر رمضان. کیوں کہ اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہ اللہ آتا ہے نہ جاتا ہے. تو آپ نے بڑی محبت دی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور میں اس کے شکریہ کا حق بھی ادا نہیں کر سکتا ہوں. لیکن آپ سے بھی گزارش ہے، میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے، کہ اب جو مہینہ آ رہا ہے وہ واقعاً دعا کا مہینہ ہے، واقعاً عبادت کا مہینہ ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ ماہ رمضان کو جو ہے نا، آپ کے ہاں تو میں نے دیکھا اکثر یہ عرب اس میں جو ہے وہ رمضان میں، دبئی کا بھی دیکھا میں نے، یہاں کا بھی، رمضان کریم ہے نا، رمضان کریم بولتے ہیں. تو یہ رمضان کریم کا مہینہ ہے. آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا کروں. خدا تو ایک بزرگ عالم دین تھے دنیا، جن لوگوں کو بلنی جانتے ہیں، ہاں وہ سب، وہ آنکھ میں کبھی کبھی وہ ہو جاتا ہے، وہ موٹا سا کچھ نکل آتا ہے تو وہ بند ہو جاتی. تو ایک بزرگ عالم تھے، ماہ مبارک رمضان میں ان کو نکل آئی اب آنکھ بند. تو ہم لوگ گئے عیادت کے لیے. آغا کیا حال ہے؟ کل حال کیا ہے بھائی، ماہ مبارک رمضان ہے اور یہ ہو گیا ہے، توفیق سلب ہو گئی ہے. وہ آدمی بے چین ہے یہ سوچ کے کہ رمضان میں آنکھ کا یہ مسئلہ ہو گیا، توفیق سلب ہو گئی. اور ہم لوگ اگر فیسٹیول سمجھ کے اس میں عبادت کے علاوہ اور کچھ کرنے لگیں تو اس کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کے توفیق کھو دی ہے. انہوں نے کہا توفیق سلب ہو گئی ہے، اور ہم کیا ہے، مل کے توفیق کھو دیتے ہیں. خدا تجھے تیرا واسطہ ہے، تجھے آج کی شب کے مولود کا واسطہ ہے، ہم سے عبادت کی توفیق، خاص کر کے اس ماہ شعبان و رمضان میں زین العابدین کی قسم، عبادت کی توفیق ہم سے سالب نہ فرما. میں بہت بہت شکر گزار ہوں اس 10 دن کے لیے، آپ کے 8 دن کے لیے. خدا آپ لوگوں کو جزائے خیر دے. چونکہ ابھی نکلنا ہے تو میں معذرت کے ساتھ چلا جاؤں گا. والسلام.